کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے، زمین لرزنے لگے اور سورج اپنی روشنی کھو بیٹھے، کیا ہوگا؟ یہ کوئی فلمی منظر نہیں، بلکہ وہ حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے دن کے طور پر بیان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ الدین۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ وہ سوال جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، تاکہ ہم پہچان سکیں کہ وقت قریب ہے۔ آئیے آج ان نشانیوں کو قرآن، صحیح بخاری اور سیرت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ ترجمہ: جب کان پھاڑ دینے والی چیخ آئے گی، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ آنے والی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ جب قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی نہ جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے، جہالت عام نہ ہو جائے، زنا اور شراب عام نہ ہو جائیں، قتل و غارت بڑھ نہ جائیں۔ آج یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ علم موجود ہے مگر دین کا علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ حاشیہ اور یعنی میڈیا پر عام ہے۔ شراب اور نشہ عام ہو رہا ہے۔ ظلم اور قتل و غارت خبروں کا حصہ ہیں۔ ایک اور حدیث، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بدکاری اس حد تک نہ پھیل جائے کہ حرمت والے رشتوں کا بھی لحاظ نہ رہے۔ یہ چھوٹی نشانیاں آج ہمیں صاف نظر آ رہی ہیں۔ زلزلے، وبائیں جیسے کرونا وائرس اور قدرتی آفات چھوٹی نشانیوں کی جھلک ہیں۔ دنیاوی لالچ اور پیسہ پرستی نے انسانوں کو آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے اور غریب ممالک کے لوگ اچانک مالدار ہو کر دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیوں کا بھی ذکر کیا۔ پہلا، دجال کا خروج۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ تیسرا، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ چوتھا، زمین سے ایک عجیب جاندار۔ پانچواں، سورج کا غروب سے طلوع ہونا۔ چھٹا، دھواں۔ ساتواں، زمین میں 3 بڑی دھنسنے والی آفات۔ آٹھواں، ایک زبردست آگ جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمل بتایا۔ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، اس پر ہم نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے، اور نیک اعمال کرو قبل اس کے کہ مصروفیت بڑھ جائیں۔ 5 وقت نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، تہجد اور دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہوں۔ سورہ کہف صرف دجال سے بچاؤ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی عظیم سبق ہے۔ غرور اور مال و دولت کے فتنے سے بچنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، اللہ پر توکل اور آخرت کو یاد رکھنا۔ قیامت کی یہ نشانیاں اللہ کا پیغام ہے کہ ابھی وقت ہے، ہم سب کو آج ہی توبہ کرنی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سورہ کہف میں اس شخص کے ساتھ کیا ہوا جسے 2 باغ ملے تھے، مال و دولت کی بھرمار تھی، لیکن غرور اور ناشکری کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا، اس پر ہم نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ بر وقت یہ پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔